جناب علامہ عمران حیدر ساکی صاحب فاضل شام آف امریکہ فضائل و مصائب محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں گے۔ ان کی آمد سے قبل نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت محمد پر لعنت، برائے خوشنودی محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ اللہ درود بر محمد و آلہ محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصرین المعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الاحد المتعال، صلوات علی عبادہ المختار الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ درود بر محمد و اہل بیت محمد۔ صاحب و زمان کے ظہور میں تعجیل اور سرکار کی سلامتی کے لیے درود پاک کا ہدیہ بارگاہ قدس میں تمام احباب مل کے بلند آواز سے پیش کیجیے۔ تمام مومنین کی حاجت روائی، مشکل کشائی، بیماروں کی شفا یابی اور رزق میں برکت کے لیے بھی درود پاک کا ہدیہ بارگاہ قدس میں پیش کیجیے۔ سورہ مبارکہ شورا کی مشہور آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے میں نے، بالکل مختصر سا بس میری حاضری ہے۔ اس آیت کو آیہ مودہ کہتے ہیں، اس کا نام ہی آیت مودت ہے۔ یقیناً آپ تمام مومنین کو یہ آیت یاد ہوگا، اکثر یہ ممبر سے پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے۔ جن مومنین کو یاد نہ ہو ترجمہ تو انہیں بھی یاد ہوتا ہے۔ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ حبیب آپ خود کہہ دیجئے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ حبیب آپ کہہ دیجئے میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا اجر نبوت کے صلے میں، اگر دینا ہے تو میرے قریبیوں سے مودت کرو۔ آپ جو آ رہے ہیں مومنین آگے ہی آ جائیے بھائی، تھوڑا زحمت فرما لیجئے، آگے آگے آ جائیے، جگہ خالی پڑی ہے۔ ہمارے علاقے میں تو رواج ہے کہ مہمان زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن اب مہمان تھوڑا پڑھنے لگے ہیں، تھوڑا بہت سننے کا مزاج ہے آپ کا۔ حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا، صرف میرے قریبیوں سے مودت کرو۔ اجر رسالت یہ ہے کہ سرکار کے قریبیوں سے مودت کرنی ہے۔ رسول اللہ کے قربا سے، لا الہ الا اللہ سے لے کے حج تک، حج سے نماز تک، یہ سب جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی اعتقادات ہیں، یہ سب کار رسالت ہیں اور اجر ہے مودت۔ جی مودت کے بنا نہ کلمہ قبول، نہ عبادت قبول، نہ ریاضت قبول۔ بسم اللہ بابا جی۔ مودت کے بنا کچھ قبول نہیں۔ مودت ہے تو عمل بھی قبول، مودت ہے تو عقیدہ بھی قبول۔ یہ اہم ترین چیز ہے، کیونکہ نبوت کا اجر ہے مودت، اور حکم مودت ہے، حکم محبت نہیں۔ حکم ہے کہ مودت کرو۔ آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ تو میری جانب دیکھیں، آدھا کنفیوز میں وقت کی تاخیر سے ہو گیا ہوں، اور اتنا کنفیوز نہ ہوں کہ آپ ایک دوسرے کو نہ دیکھیں جتنی دیر میں پڑھ رہا ہوں۔ خدا کے لیے یہ توجہات ادھر رکھیے گا، میں پڑھ رہا ہوں، آپس میں بعد میں مشورے کر لیجئے گا۔ مودت کا حکم ہے، محبت کا حکم نہیں۔ فرق کیا ہے محبت اور مودت میں؟
محبت مخلوق کی صفت ہے، مودت خالق کی صفت ہے۔ سبحان اللہ۔ الودود اللہ کا اسم ہے، الودود اسی سے ہے، ودا یودو، الودود سے، کیونکہ اللہ کی صفت ہے تم نے یہی صفت اپنانی ہے۔ محبت اور مودت میں فرق یہی ہے، جہاں صلے کا امید رکھی جائے، صلے کا لالچ ہو وہ محبت ہوتی ہے، جو بے غرض کی جائے وہ مودت ہوتی ہے۔ یا اللہ ہر بندے کو رزق دیتا ہے کیونکہ وہ ودود ہے، وہ ودود ہے، اس کی صفت یہی ہے، اس نے فرعون کا رزق بند نہیں کیا۔ جی نمرود دشمن تھا، اللہ نے اس کا رزق بند نہیں کیا۔ میرے چوتھے امام سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ کے دادا علی کسی شخص پہ راضی نہیں تھے تو اسے مسئلوں کا جواب کیوں دیتے تھے؟ بالکل یہی بات دہرائی میرے چوتھے امام نے، فرماتے کہ میرا سوال ہے اسی میں تیرا جواب ہے۔ اس نے کہا فرزند رسول کیجئے، فرمایا کیا اللہ فرعون سے راضی تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر اللہ فرعون کو رزق کیوں دیتا تھا؟ سبحان اللہ، رزق کیوں دیتا تھا؟ اس نے کہا وہ رزاق ہوا۔ فرمایا اللہ کا فرعون و نمرود کو رزق دینا اس کے راضی ہونے کی نہیں، رزاق ہونے کی دلیل ہے۔ علی کا مسئلے بتانا راضی ہونے کی نہیں، وارث علم نبی ہونے کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ علی آپ جتنے مومنین تشریف فرما ہیں، میرے لیے آپ ہی جو ہے جم غفیر ہیں۔ محبت مودت، حضور اس کے بہت سے مفاہیم معانی ہم نے بھی ممبر سے سنے پڑھے، آپ سب احباب نے، بزرگ تشریف فرما ہے، نوجوانوں سے ہی گزارش کر سکتا ہوں، بزرگوں سے ہم خود سیکھتے ہیں۔ محبت اور مودت، اس میں فرق کیا ہے؟ حکم مودت کا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ محبت نہیں کرنی۔ حکم مودت کا ہے، کرنی محبت بھی ہے، بس فرق یہ ہے محبت سیڑھی ہے، مودت منزل ہے۔ بالکل اس سے سادہ۔ ہمارے ایک دوست ہیں ہندوستان سے، بلال قاسمی، بہت اچھے شاعر ہیں مولا کے۔ میں امریکہ میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا، میں انہی کے نام سے اس لیے پڑھنے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا بلکہ یوں سمجھ لیجئے، محبت مودت کے آداب سکھاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ محبت سے مودت کے آداب سیکھنے ہیں کہ مودت کرنی کیسے ہے۔ سادہ سی تعریف اگر میں کر دوں، محبت نفع طلب ہے۔ حضور محبت مفاد طلب ہے، نفع طلب ہے۔ جب تک فائدہ پہنچتا رہے محبت رہتی ہے۔ جی جب نقصان شروع ہو محبت رک جاتی ہے۔ میں گزارش کرنے لگا ہوں، میں نے جتنی دیر پڑھنا ہے پڑھنا اپنے موضوع ہی پہ ہے، میں بالکل داخل ہونے لگا ہوں موضوع میں۔ محبت جب تک فائدہ ہوتا رہے رہتی ہے، نقصان شروع ہو ختم ہو جاتی ہے۔ مودت اس کے بالکل بالعکس ہے، جتنا جتنا نقصان ہوتا جائے مودت اتنے سرور لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مودت لطف ہی شدت رخا میں، ایک عراق کے شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں فَأَمَّا الْمَوَدَّةُ أَنَّهُ يُعْرَجُ بِشِدَّةِ الرِّخَاءِ كَالْمَطْرِ مِنَ السَّمَاءِ۔ وہ کہتے ہیں مودت کو سرور ہی تیروں کی بارش میں آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی مودت شدت رخا میں، تکلیف میں لطف لیتی ہے۔ محبت مودت، اس نے نفع نہیں دیکھنا، بس کرنی ہے۔ یوں سمجھیے جیسے میرے مولا علی نے اپنے رب سے کی ہے، ویسے تم نے علی سے کرنی ہے۔ علی مولا فرمایا کرتے تھے کہ میں جنت کے لالچ میں عبادت نہیں کرتا، نہ دوزخ کے خوف سے، بلکہ وجدتک اہلا للعبادہ، میرے مالک تو عبادت کے لائق ہے۔ ایک گزارش کروں شیعہ سنی دوستو، سادات و غیر سادات، علی کہہ رہے ہیں کہ تو عبادت کے لائق ہے تو تیری عبادت کرتا ہوں، لالچ میں نہیں۔ 14 کو منت پوری ہونے کے لیے نہیں ماننا، اس لیے ماننا ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک سوال اکثر ایک سوال ہوتا ہے، ہمارے بھی ذہنوں میں تھا کہ ہم
علی کی ولایت کا اقرار کریں، 14 کی عصمت کے قائل ہوں، ہم عباس کے علم اٹھائیں، شبیر کا ماتم کریں، غم حسین منائیں، ہم نبی کی بیٹی کے احترام کے مقدمے لڑیں. یہ سارے اعتقادات ہمارے ہیں. پریشانیاں بھی ہمارے ہاں، مشکلیں پھر بھی ختم نہیں ہوتی. بھائی اگر ساری مشکلوں کے باوجود تم علی کے در پہ ہو تو شکر کرو تم مودت والے ہو. سلامت رہیے. آج کل نئی نماز جعفری آپ نے دیکھی ہوگی، اس میں آسانی کے لیے تصویریں دی گئی ہیں. نئی تحفۃ العوام اور نماز جعفریہ کے قیام ایسے کرنا ہے، رکوع ایسے کرنا ہے، تاکہ آسانی ہو تصویر دیکھ کے. کوہنی کہاں سے دھونی ہے، مسا کہاں سے شروع کرنا ہے، یہ ساری تصویریں ہیں نا جی، پہلے نہیں ہوتی تھی. میں اس مختصر سے وقت میں تاریخ کے جھروکوں سے آپ کو 2-3 تصویریں دکھاتا ہوں. انہیں دیکھ کے مودت سیکھنی ہے، نمونے کہ ان سے مودت سیکھنی ہے. وہ مودت کے عملی نمونے ہیں، تصویر ہے مودت کی. پہلا نمونہ ہے کربلا سے، پہلی تصویر، پہلی تمثیل کربلا سے. حضرت حبیب ابن مظاہر پہلی تصویر ہے جی مودت کی. حبیب سے سیکھنا ہے کہ مودت کیسے کی جاتی ہے. حضرت حبیب 81 سال کا بوڑھا، حضرت حبیب کی عمر 81 سال کی تھی. اور لفظ علماء مقاتل نے یہ لکھے ہیں کہ کان ظہرہ مدودن کالنون. حبیب عام بوڑھا بھی نہیں تھا، ان کی کمر نون کی طرح گول تھی. اب یہ سمجھ سکتے ہیں، 2 بوڑھے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جس کی کمر جھک جائے اور نظریں زمین پہ پڑیں، ایک وہ بوڑھا ہوتا ہے کہ کمر اتنی جھک جاتی ہے وہ زمین کو بھی نہیں دیکھ سکتا، اپنے پاؤں پہ نظر پڑتی ہے. اتنی جھکی ہوئی تھی کمر کہ اپنے پاؤں پہ نظر پڑتی تھی. مدودن کالنون، بالکل گول. 2 مصرے سنا دوں؟ 2 مصرے. میں پہلی دفعہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں. ویسے تو ہمارے رشتے وہاں سے ہیں، وہ الستو بربکم سے. میں آپ کے مزاج سے آشنائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. 2 مصرے سنانے لگا ہوں. ذہنوں میں حضرت حبیب کا سراپا لے آئیے، یوں جھکی ہوئی کمر. معاشر لکھنوی کہتے ہیں کوئی نہ ہوا شبیر کے حبیب کی مانند، کوئی نہ ہوا شبیر کے حبیب کی مانند، کمر کمان ہے پر جا رہے ہیں تیر کی مانند. سبحان اللہ. یا علی. بس آپ کی زحمت ہے بڑی جلدی، مجھے خود جلدی ہے. میں نے بانیان کی طرف سے مجھے کھلا وقت دیا گیا ہے، لیکن میرا وعدہ 11 بجے پڑھنے کا تھا، مجھے نہیں پڑھایا گیا. ایک مجلس میری چلے گی، میں نے لاہور پہنچنا ہے. 10 منٹ اور صرف دیکھ لیجئے جلدی جلدی 2 تصویریں دکھا کے. حبیب چلے لڑنے کے لیے، گھوڑے پہ نہیں بیٹھے، پیدل گئے. ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں عصا، لکڑی کا سہارا لے کے میدان میں آئے. یہ ہے مودت شبیر جو بوڑھے کو بوڑھا نہیں ہونے دیتی. حضرت والی کربلا نے پوچھا حبیب بھائی لما لم ترکب علی فرسن، گھوڑے پہ بیٹھ کے کیوں نہیں جا رہے؟ کہتے مولا چاہتا ہوں تیری مودت میں جو پیدل چل کے جانے کا لطف ہے اس سے محروم نہ رہ جاؤں. حضور مودت کا مفہوم ذہنوں میں رکھیے گا. میں جملہ پہلا سنانے لگا ہوں. حبیب سے سیکھنی ہے مودت کیسے کرنی ہے. لڑنے آئے، ایک ہاتھ میں لکڑی، ایک میں عصا، کمر جھکی ہوئی. 7 بندوں کو حبیب نے قتل کیا، 7 لوگوں کو. اچھا ضروری نہیں کہ میں جملہ چلا کے کہوں، جملہ اپنے اندر وزن رکھتا ہے، وہ اس کی اپنی جان ہوتی ہے، اس کا اپنا مفہوم ہوتا ہے. میں روح والی بات کہنے لگا ہوں. 7 بندوں کو مارا. ابن سعد دوڑتا ہوا ہے، اس نے کہا شرم کرو، تمہیں مار وہ رہا ہے جو تمہیں دیکھ بھی نہیں سکتا. جسے میرا پہلا جملہ یاد ہے. کمر جھکی ہوئی تھی، نظریں تو زمین پہ تھی، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی نہیں جا رہی. ایک شامی لعین چھپتا ہوا آیا، حضرت حبیب کے پہلو میں نیزہ مارا، جو تینت تھی شامیوں کی، چھپ کے نیزہ مارا. اب بوڑھے آدمی سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ کوئی بندہ اسے دھوکے سے مارے تو بری بات ہی منہ سے نکلے گی، کوئی غصہ ہی آئے گا. جاگ رہے ہیں تمام شیعہ سنی دوست، سادات و غیر سادات. بوڑھے بندے کو کیا ہونا چاہیے؟ لیکن مودت ذہنوں میں رکھیے، مودت تکلیف میں
लुत्फ लेती है। जब उसने मारा ना नेजा, हबीब की तलवार भी गिर पड़ी, लकड़ी भी गिर पड़ी, दोनों हाथ कमर पे आए। देखे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लफ़ ज़हरी ज़ाक़ सनत बिहक़्क़िल हुसैन, तू हम्द के लायक है जिसने हुसैन के सदके में बूढ़े को फिर जवान कर दिया। सुभान अल्लाह यार सलामत। ये मजलिस की रूहानियत की दलील है। बुजुर्ग जानते हैं कभी ऐसा माहौल होता था, फजाइल में आंखें बरस पड़ती थी। इंशाल्लाह वो वक्त वापस आएगा। हम्द है उसकी जिसने हुसैन के सदके में बूढ़े को, सादात और गैर सादात, पहला मफहूम बताऊं मवद्दत का, जब तकलीफ में शिकायत की बजाय शुक्र निकले मुंह से, समझ लेना तुम मवद्दत वाले हो। इससे साथ ही डेफिनेशन नहीं हो सकती। तकलीफ में शिकायत ना निकले, शुक्र निकले, यह है पहली डेफिनेशन। एक और तस्वीर दिखा के आपकी ज़हमतें तमाम करूंगा। एक बद्दू था, कूफे का रहने वाला, उसने चोरी की। बाद में पछतावा हुआ कि शिया मैं अली का हूँ, हरकत मैंने ये की है, हाशर के मैदान में शर्मिंदगी होगी। अली के शिया की शान यही है कि अगर गलती हो जाए उस पर अड़ ना जाए, वक्त पे तौबा करे और फिर उसे दोहराए भी ना। उसने क्या किया, जिसका माल चुराया था उसे वापस लौटा दिया। मौला अली के पास आया, या सैयदी या मौलाई कद सरक, तो ऐ सरदार, ऐ मेरे मौला, मैंने चोरी की, गलती की, सजा दीजिए। तवज्जो फरमाते हैं, तू होश में है, जानता है सजा क्या है? मौला जानता हूं, हाथ कटेगा, मैं सजा लूंगा ताकि हाशर में जलील ना हो। सुबहान अल्लाह। सासा इब्ने सोहान से तलवार ली मेरे मौला ने, इसका हाथ काटा। आप जानते हैं हद उंगलियों पे जारी होती थी, अदाए सजदा नहीं काटे जाते थे। तो वो हाथ काटा, इसने कटा हुआ हाथ, वो उंगलियां दूसरे हाथ में ली, मस्जिद कूफा से निकला, बाहर कूड़े के ढेर पे उंगलियां फेंकी। अब बाजार से गुजर रहा है, लोग पूछ रहे हैं, माँ बालों का यासवद, ऐ हबशी क्या हुआ तेरे साथ, ऐ गुलाम क्या हुआ तेरे साथ? मन काता यमीन, किसने काटा तेरा हाथ? ये चुप। एक चौक से गुजरा, एक मुनाफिक ने पूछ लिया, उसने कहा मन काता यमीन, किसने काटा तेरा हाथ? इसने कहा पूछा तो बहुत लोगों ने है, जवाब नहीं दिया, तुझे जरूर दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तेरे पूछने की वजह क्या है, क्योंकि तेरे दिल में है अली का बुग़्ज़। तूने पूछा इसलिए है, तू जानता है अली ने काटा है, पूछा इसलिए है ताकि मैं अली के बारे में कोई बुरी भली बात कहूं। भाई हाथ जो कटा हुआ है हजूर, जिसका ताज़ा हाथ कटा हुआ हो, खून निकल रहा हो, वो कोई अच्छी बात तो नहीं करेगा काटने वाले के बारे में। ये चौराहे पे खड़ा हुआ, इसने एक तवील बात की, मैं उसके 2-3 जुमले आपको सुनाने लगा हूं। इसने कहा, या अहल सूक, बाजार वालों, हलुम्मु इलैया, मेरे करीब आओ। मवद्दत याद है, तकलीफ में बढ़ जाती है, तकलीफ में सरूर लेती है, तकलीफ में ये और बढ़ जाती है। ये हाथ कटवा के बता रहा है मेरा हाथ किसने काटा है। कहता है, यूहन्नास काता यमीनी अमीर अल मोमिनीन। काता, ये है मवद्दत। काता यमीनी अमीर अल मोमिनीन व काता यमीनी कायदा गुर्रल मुहज्जलीन व काता यमीनी वसीया रसूल रब्बिल आलमीन व काता यमीनी अल्लज़ी नसर कुल्लु नबिय्यन सिर्रन व नसर मुहम्मद अल मुस्तफा सिर्रन व जहरन व काता यमीनी हुवल्लज़ी वलीदुल काबत व काता यमीनी अल्लज़ी जअल यदहु यदुल्लाह व ऐनुहु ऐनुल्लाह व लिसानुहु लिसानुल्लाह व नफ्सुहु नफ्सुल्लाह। अच्छा, मैंने नारे की आपसे शिकायत तो नहीं की, नारा मिल के एक दफा सब तबा महबा बुलंद आवाज से लगा दीजिए। मैं बिल्कुल अपने लफ्जों का पाबंद हूं, मैंने लगी लिपटी कभी नहीं की और ना अपनी तरफ से कभी मुबालगा आराई की है। कहते हैं मेरा हाथ उसने काटा है जो मोमिनीन का अमीर है। यह है मवद्दत जी। जब अमीर मौला ने हाथ काटा, ये कसीदे पढ़ रहा है। दूसरा सादात वगैरह सादात बता दूं मवद्दत की तारीफ, जब तकलीफ में मुंह से कसीदे निकले 14 के, समझ लेना तुम मवद्दत पे हो। कहते हैं मेरा हाथ उसने काटा है जो मोमिनीन का अमीर है, मेरा हाथ उसने काटा है, तवील कसीदा है ये, मैंने 2-3 जुमले पढ़े हैं। मेरा हाथ उसने काटा है जो नूरानी माथे वालों का इमाम है,
میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو صراط مستقیم ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو خود مومنین کی نماز ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو حسین کا بھی بابا ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جس نے ہر نبی کی چھپ کے مدد کی، محمد مصطفیٰ کی چھپ کے بھی کی، ظاہر میں بھی کی۔ اور جملہ بڑا حسین ہے، کہتا ہے میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جس کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہے۔ کیا حسین جملہ ہے۔ اسے ادب عربی میں سجا کہتے ہیں، سجا ادب عربی میں کہتے ہیں میرا ہاتھ اللہ کے ہاتھ نے کاٹا ہے۔ کیا حسین سجا ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جس کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہے۔ اور یہ صرف اس حد تک نہیں، حضرت عمر کا زمانہ تھا، تاریخ اسلام کی دوسری خلافتی تاریخ اسلام کی، مولا علی طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا۔ یہ آپ کو مصر یا بیروت نہیں جانا پڑے گا، یہ ارجح المطالب میں کچھ حصہ مل جائے گا۔ مولانا شبلی نعمانی نے جو ایم اے اسلامیات کے نصاب میں کتاب ہے، جو پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آسانی سے کسی بھی یونیورسٹی کی لائبریری سے مولانا شبلی کی الفاروق مل جائے گی۔ وہ کہتے ہیں حضرت عمر کا زمانہ تھا، میں انہی کی ورڈ یوز کر رہا ہوں، انہی کے لفظ۔ علی مولا طواف کر رہے تھے، ایک شخص نے کوئی غلط حرکت کی آداب طواف کے خلاف، گزارش سمجھیے گا، مولا کی نظر پڑ گئی، میرے مولا نے اسے تھپڑ مارا۔ وہ شکایت لے کے خلیفہ ثانی کے پاس آیا، اس نے کہا انصاف کیجیے، علی نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ خلیفہ ثانی نے تخت چھوڑا، آ کے ایک اور تھپڑ مارا۔ اس نے کہا میں تو علی کے خلاف آیا تھا، آپ مجھے تھپڑ مار رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تجھے تھپڑ علی نے نہیں مارا، بل انہ راک من عیون اللہ وحدک بید اللہ، تجھے تھپڑ علی نے نہیں مارا، اللہ کی آنکھوں نے جرم کرتے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے تھپڑ مارا۔ سبحان اللہ، جی تجھے تھپڑ اللہ کے ہاتھ نے مارا۔ تو یہ یہی کہہ رہا ہے۔ اچھا یہ قصیدہ پڑھ رہا تھا، بالکل آخر پہ آ گیا ہوں میں، ایک بندہ قریب سے گزرا، اس نے آ کے کہا مولا یہ آپ نے ابھی ایک بدو کا ہاتھ کاٹا ہے نا؟ فرماتے ہیں ہاں، میری بات برا بھلا کہہ رہا ہوگا میرے بارے میں، کوئی غلط بات کر رہا ہوگا، بد کلامی کر رہا ہوگا۔ اس نے کہا اسی لیے تو حیران ہوں یا علی، اللہ جانے طلسم کبریائی کی کون سی تجلی ہے تو، تیری ولایت میں اللہ جانے اثر کیا ہے، تو نے ہاتھ کاٹا ہے وہ قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ خود میرے مولا علی کا اپنا قول ہے، فرماتے لو قطعت موالینا بالمکراز اربن اربا ثم حرکت ثم فن فجر فی الہوا یسمع الناس من کل ذرۃ علی حقا۔ علی کہتے ہیں اگر میں اپنے موالی کو کینچی سے پرزے کاٹ دوں، پھر انہیں آگ لگا دوں، آگ لگا کے راکھ ہوا میں اڑا دوں، اڑتے ہوئے ایک ذرے سے آواز آئے گی علی حق ہے۔ سبحان اللہ، جی ولایت علی کا اثر ہی یہی ہے۔ اور فرماتے اگر میں اپنے دشمن کو ہتھیلی پہ شہد کھلاؤں وہ میرا نہیں ہو سکتا۔ وہ یہی کہہ رہے، کہتے یا علی عجیب طلسم ہے آپ کی ولایت میں، آپ نے ہاتھ کاٹا وہ قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ جملہ میں کہنے لگا ہوں، اللہ جانے کہاں اترے گا۔ میں نے یہ کلام 8 سال پہلے پڑھا تھا، حضور 8 سال پہلے۔ کبھی کبھی میں خود لغت پڑھاتا ہوں امریکہ میں، عربی ادب پڑھاتا ہوں، میرا اپنا شعبہ ہے عربی ادب۔ تو مجھ سے مختلف جب اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ کچھ معانی کا اختلاف ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی، میں سب سے کہتا ہوں کہ آپ لفظ کا معنی کر سکتے ہیں، لہجے کا معنی نہیں کر سکتے۔ میری گزارش سمجھ میں آئی ہے؟ لفظ کا ترجمہ ممکن ہے، لہجے کا ترجمہ ممکن نہیں۔ تو 8 سال کے بعد ابھی کچھ عرصہ پہلے مجھے اس جملے کی سمجھ آئی اور اس کا لطف آیا، پتہ نہیں کون کیسے لطف لے گا۔ جب اس نے کہا نا آپ کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، علی کہتے ہیں حسن جی بابا جاؤ بازار میں میرا بھائی میرا قصیدہ پڑھ رہا ہے اسے بلا لاؤ۔ سبحان اللہ، میرا بھائی علی کہہ رہے ہیں، علی کہہ رہے ہیں میرا بھائی میرا قصیدہ، علی جسے بھائی کہے۔ محمدی پور کے سادات و غیر سادات، مودت غیر مشروط تم کرو، علی اجر وہ دیں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس نے قصیدہ پڑھا، علی کہتے اور علی کسے بھائی کہیں، یہ ہماری نصاب کی کتابوں میں ہے۔ مواخات کے دن جب سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، اکیلے علی بچ گئے تھے۔
کہ یا رسول اللہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. کہ یا علی میں نے اندازے سے کسی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا, میں نے ان کے اندر جھانکا ہے, جس کی نیت جس سے ملتی تھی, جس کی عادتیں جس سے ملتی تھی, جس کے پروگرام جس سے ملتے تھے, اس کو اسی جیسے کا بھائی بنایا. اس پورے مجمع میں نہ کوئی تجھ جیسا ہے نہ کوئی مجھ جیسا ہے, اس لیے تو میرا بھائی میں تیرا بھائی. جسے نبی اپنے لیے چنے وہ اس بدو کے بارے میں کہہ رہے جاؤ میرے بھائی کو بلا لاؤ. جی مودت یوں کرو, صلہ ایسے ملے گا. مولا حسن آئے, چچا میرے بابا بلا رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ نے جتنی بیداری کا ثبوت دیا میں آپ کا ممنون ہوں. مولا آپ کو سوائے 14 کے در کے کسی کا محتاج نہ کرے, میری دعا ہے اس منبر سے. مولا ہر مومن کی جان مال عزت نفس کی حفاظت فرمائے. میں نے آپ کی زحمتیں تمام کی, عبادت قبول ہو اس ذکر کے صدقے میں. مولا بانیان کی محنتیں قبول فرمائے. مولا حسن بازار میں آئے, چچا لطف لیجئے, چچا میرے بابا بلا رہے ہیں. سردار میں تو غلام. فرمایا جب بابا نے بھائی کہہ دیا. دوستو اس کا اگلا جملہ سننا. میں نے ہفتوں نہیں, دنوں نہیں, گھنٹوں نہیں, مہینوں کے مہینے تنہائی میں بھی یہ جملہ پڑھ پڑھ کے اس کا لطف لیا ہے. اگر کسی کو لطف لینا آتا ہے لطائف سے, جب بلایا نا آئے مسجد میں, مولا آپ نے طلب کیا تھا, فرماتے ہیں ہاں. بیدار ہے تمام احباب؟ مولا دوسرا کاٹنا ہے. سبحان اللہ. مودت سبحان اللہ. یہ سنت سلمانی ہے. فضائل میں آنکھیں برس پڑیں تو یہ مجلس کی روحانیت کی دلیل ہے. مولا دوسرا کاٹنا ہے, یہ ہے مودت. اب آگے صلہ دیکھو. فرمایا نہیں, جو کاٹا تھا وہ جوڑنا ہے. سبحان اللہ. جو کاٹا تھا وہ جوڑنا ہے. جاگیے گا. کہاں ہے کٹا ہوا؟ مولا میں گناہگار ہوں, بدعقیدہ تو نہیں. جسے آپ کاٹ دیں میں سنبھال کے کیوں رکھوں؟ کہاں پھینکا؟ مولا میں نے تو پھینک دیا. فرماتے پھر بھی غم نہ کر. امیر المومنین نے ہاتھ بلایا, یا اصحاب الاسود ہلموا الی یدہ والسکھو, اے حبشی کی انگلیوں جہاں جہاں ہو اوڑ کے آ جاؤ. کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے آ کے ہاتھ سے جڑ گئیں. آخری جملہ سنا دوں. جب ہاتھ جڑ گیا نا دوستو, یہ ہاتھ پھر چھڑوانے لگا. مولا کہتے ہیں اب کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں مولا جنہیں کٹا ہوا دکھایا تھا انہیں جڑا ہوا دکھانا ہے. سبحان اللہ. جنہیں کٹا ہوا دکھایا تھا انہیں جڑا ہوا دکھانا ہے. بازار میں آیا, ہاتھ یوں لہراتا ہوا. اسی چوک میں منافق کے سامنے, اس کے سامنے اب وہ چہرہ دوسری طرف رخ پھیر رہا ہے. موڑ کے اس کے سامنے آ کے کہتے ہیں تھوڑی دیر پہلے شوق سے پوچھا تھا نا کس نے کاٹا, اب موت کیوں آ گئی ہے یہ بھی تو پوچھ کس نے جوڑا. یہ کٹنے کے بارے میں تو پوچھا تھا, جڑنے کے بارے میں بھی تو پوچھ. کہتا ہے بھائی بتا دے پھر کس نے جوڑا. یہاں اس نے پھر قصیدہ پڑھا. میں آپ کو ایک جملہ سنا کے سمیٹنے لگا ہوں. پھر چوراہے پہ آ کے کہتا لوگوں آؤ بتاؤں کس نے کاٹا. پہلے بتاتا کس نے کاٹا, اب بتا رہا ہے کس نے جوڑا. ایک جملہ بس تمام ہوا بیان. کہتا ہے کاٹا یمینی بے عدل اللہ واللہ کا بے فضل ہی, اللہ کے عدل نے کاٹا تھا اس کے فضل نے جوڑ دیا ہے. سبحان اللہ. سلامت رہیے. میں آپ کی سماعتوں کا ممنون, میں آپ کی سماعتوں کا ممنون. اللہ کے عدل نے کاٹا تھا اس کے فضل نے جوڑ دیا ہے. سلامت رہیے, آباد رہیے. ایک ہاتھ دربار یزید میں بھی کٹا تھا. ایک شاعر تھا, اس نے انعام کے لالچ میں اشعار کہے. اس نے یوں اشارہ کیا ملکہ کی جانب, ملکہ شام کی جانب. اس نے اشارہ کر کے کہا انا ہم عدو کا یذل اللہ بہ. میں ترجمہ بھی نہیں کرتا, میں کمزور بندہ ہوں, میں تو اس در کا چھوٹا سا غلام ہوں. اس نے کہا یزید یہ تیرے دشمن کھڑے ہیں. اس نے توہین آمیز کلمہ کہا. علی کی بیٹی نے کہا پالنے والے اس نے تیری عزت کی جانب انگلی اٹھائی ہے. اقطع یدہ, اس کا ہاتھ کاٹ دے.
لہجے کے اثر اور روب سے کانپنے لگا، دوڑتا ہوا آیا، سرکار سجاد کے قدموں میں گرا، کہتا ہے یہ جس بی بی نے کلام کیا ہے اس کا علی سے کیا رشتہ ہے؟ سجاد کہتے ہیں کیوں سوال کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں نے کوفہ میں مولا علی کے خطبے سنے تھے، یہ جو مستور ابھی بولی ہے لہجہ علی والا تھا۔ سجاد رو کے فرماتے ہیں جس کے خطبے سنے تھے اسی کی بیٹی ہے۔ جب پتہ چل گیا نا سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا ہے، تڑپنے لگا، ایک سپاہی سے تلوار کھینچی، اپنا ہاتھ خود کاٹا، آ کے قدموں میں گرایا کہ کہتے ہیں علی کی بیٹی معاف کر دینا، میں جانتا نہیں تھا، ہاتھ اس لیے کاٹا ہے زمانے کو پتا چلے تو بھی سچی ہے، تیری ماں بھی سچی تھی، تم سچے قبیلے سے ہو۔ بی بی کہتی ہے اگر تو نے بھرے دربار میں میری پاک اماں کی صداقت کی گواہی دی ہے، ہم بھی تو سخی ہیں۔ بی بی تڑپ رہا ہے، بی بی کہتی ہے اب جو ہاتھ کاٹا تھا اٹھا، اس نے اٹھایا، بی بی کہتی ہے چادر کے نیچے چھپا، اس نے چھپایا، علی کی بیٹی نے دیکھا، میرے رب میں یہ نہیں کہتی کہ اکبر زندہ ہو جائے، میرے رب میں اصغر سے اس کی ماں کو بھی نہیں ملانے کا کہتی، بازار میں میری ماں کی صداقت کی گواہی دی ہے، سلے میں زینب تجھے کہتی ہے اس کا ہاتھ جوڑ دے، یہ کہنا تھا کہ ہاتھ جڑ گیا۔ یوں کرو مودت، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ دو جملے مصائب کے بس سن لیجئے تکمیل عبادت کے لیے۔ جب یہ قافلہ لٹ کے آیا نا باب السات پہ، میں 8 سال شام رہا ہوں، پڑھا ہوں، میرے پاس میری اوقات کچھ نہیں تھی، وہاں سے جو زائرین کی جوتیوں کی مٹی تھی اسی کے صدقے میں جو ملا 8 سال رہا ہوں، میں نے بہت پرکھا، پڑھا، جانچا۔ اگر آپ میں کوئی شام کا زائر ہے، میری دعا ہے مولا ہم سب کو زیارت نصیب کرے، اگر کوئی شام کا آپ میں زائر ہے وہ میری تصدیق کرے گا۔ باب السات ہے نا وہ جو گھنٹوں والا دروازہ جہاں رکنا پڑا قافلے کو، 17 اور 18 سفر کو پاکستانی اور ہندوستانی لوگ جاتے ہیں بازار شام میں، 16 سفر کو لبنان اور بالا بک کے قافلے آتے ہیں۔ ہمارے اساتید میں سے بھی تھے شیخ حسین، میں نے ان سے پوچھا کیونکہ حالت یہ ہے جب لبنانی قافلہ آتا ہے نا وہ باب السات کے بعد آگے دائیں طرف ایک چوک ہے جسے دوار الشرفاء کہتے ہیں، وہ وہاں کوہنیوں کے بل چلتے ہیں۔ میں نے شیخ حسین صفورہ، میں نے ان سے پوچھا، میں پڑھتا بھی تھا ان سے، میں نے کہا یہ صرف لبنانی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے کیونکہ یہ روایت لبنان سے آئی ہے، بالا بک سے۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اس کا راوی بالا بک کا رہنے والا تھا، نسل در نسل ہم تک یہ روایت پہنچی ہے، ہم تک یہ روایت ضعیف نہیں پہنچی۔ میں نے کہا پہنچی کیا ہے؟ وہ کہتے روایات یہ ہے اس وقت بالا بک کا ایک تاجر یہاں تھا، اس نے دیکھا کہ جب باب السات سے قافلہ چلا نا یہ دوار الشرفاء پہ شام کے امیر لوگ شام کو بیٹھا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں یہاں اتنا رش پڑ گیا کہ آل محمد کو کوہنیوں کے بل چلنا پڑا۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ 2 جملے تاکہ کوئی آنکھ رہ نہ جائے۔ آنسو کسی کا کمال نہیں، یہ شبیر کی پاک اماں کی بھیک ہے۔ ہر بندے کو چاہیے مجلس میں بیٹھ کے بی بی کا واسطہ دے کے مانگتا رہے یہ آنسو، یہی بخشش ہے، یہی نجات ہے۔ قافلہ گزر رہا تھا، یزید کی بیوی ہے ہند، ہند کی کنیز کی نظر قافلے پہ پڑی، قافلہ دیکھا، پھر ایک سر کو دیکھا نیزے پہ تلاوت کر رہا ہے، دوڑتی ہوئی آئی، آ کے کہتی ہے ملکہ تو نے بتایا تھا نا تیرے مولا رہتے ہیں مدینے میں۔ ہند کہتی ہے میں نے بتایا تھا۔ ملکہ تو نے بتایا تھا کہ وہ ایسی تلاوت کرتے ہیں کہ خود وہی والا چھپ چھپ کے سنتا ہے، جناب سیدہ سنتی ہیں۔ ہاں ایسی کوئی نہیں کر سکتا۔ ملکہ ناراض نہ ہونا، میں کنیز ہوں تو ملکہ ہے، ایک قاری میں بھی دیکھ آیا ہوں، دیکھا بہت حسین قرآن پڑھتا ہے۔ ہند کہتی ہے پڑھتا ہوگا، بڑے قاری ہیں، لیکن میرے مولا حسین جیسا تو نہیں پڑھ سکے گا۔ اس نے کہا نہیں، یہ تیرے حسین سے بھی حسین پڑھتا ہے۔ ہند کہتی ہے شکایت نہ کر، میرے حسین جیسا کوئی نہیں پڑھ سکتا۔
کنیز قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے ملکہ ہے تو ملکہ اگر ناراض نہ ہو تیرا حسین پڑھتا ہوگا جسم کے ساتھ، جسے میں دیکھ کے آئی ہوں اس کا جسم بھی ساتھ نہیں ہے، صرف سر نیزے پہ تلاوت کر رہا ہے۔ اب ہند تڑپی اٹھی، کہتی ہے اگر ایسا ہے تو پھر عام بندہ نہیں، پھر بشر نہیں ہو سکتا۔ اس نے یزید کو پیغام بھجوایا، میں قیدیوں سے ملنا چاہتی ہوں۔ سادات جو بیٹھے ہوئے ہیں، نازک جملہ ہے، نازک سا، نازک دلوں کے لیے یہ جملے مقتل کے ہیں، میں مبالغہ رائی نہیں کر رہا۔ یزید کو بتایا گیا نا تیری زوجہ جانا چاہتی ہے بازار میں، یہ دوڑتا ہوا تخت سے لعین اترا، آ کے کہتا تو جانتی نہیں تو کس کی عزت ہے؟ ہند نے کہا لیکن مجھے اشتیاق ہے، میں قیدیوں سے ملوں گی۔ اس نے کہا تو نہ جا، میں قیدی بلاتا ہوں۔ ایک گھر خالی کرایا گیا، قیدیوں کو بلایا گیا، علی کی بیٹیاں مٹی پہ آ کے بیٹھ گئی، ہند کے لیے مسند لگی۔ آخری جملہ ہے جس نے بھیک مانگنی ہے آنسوؤں کی، شبیر پاک کی اماں سے۔ ہند چلی، یہ جملے میرے قبلہ و کعبہ کے ہیں، وہ کہتے ہیں وَحَجَبَتْ وَرَا ظَهْرَ فِزَّةٍ، جملے سنو گے، کہتے ہیں کانپتی ہوئی، یارو مصائب اس کے لفظوں میں ہی حسن ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کانپتی ہوئی فضہ کے پیچھے زینب چھپ گئی۔ بی بی فضہ کہتی ہے علی کی بیٹی بازار گزر آئی، یہاں تڑپ کیوں رہی ہو؟ بی بی کہتی ہے اماں جسے میں نے پردے سکھائے تھے وہ حجاب میں آ رہی ہے، میرے سر پہ چادر نہیں۔ آ کے ہند بیٹھی، لفظ یہی ہے، سلام کیا، انت و ہنت، یوں ہاتھ اٹھایا ماتھے پہ رکھا، قیدیوں میرا سلام۔ علامہ تنکابانی کہتے جیسے جیسے ہند کا ہاتھ اٹھا ویسے ویسے علی ابن الحسین اٹھا، حسین کا سجاد ساتھ ساتھ اٹھا۔ کہتے ہیں اتسلم و نشانین، دوسری دفعہ درود سلام کا ہوگی، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، کہتی ہے قیدی کسی نے سلام نہیں کیا؟ فرماتے ہیں سلام تو ملک کرنے آتے ہیں ہمیں، تو قیدی پھر مجھ سے بار بار سلام کروا کیوں رہے ہو؟ فرماتے جب تو ہاتھ اٹھاتی ہے تیرے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہے یہ میرے بابا غریب کی تھی، اس نے جلدی سے انگوشتری اتاری۔ قیدی ناراض نہ ہونا، مجھے پتا نہیں تھا، واپس لے۔ رو کے فرماتے انگوٹھی نہیں لینی، شوہر سے پوچھ جس ظالم نے اتاری تھی انگلی کاٹی تھی، اس سے پوچھ میرے بابا کی انگلی کا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا